الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، اس وقت دنیا کے حالات بڑے ہی بدتر سے بدتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ مسلمان غفلت کی نیند میں آرام سے سو رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے وہ بڑے حضرات جن کے تحت میں گاؤں ہے، محلہ ہے، جن کے تحت میں بہت سارے قبیلے اور خاندان ہیں، وہ بھی غفلت کی نیند میں اوڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جیسے جیسے ایام گزرتے رہتے ہیں، غفلت سے جگانے کے لیے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں تاکہ لوگ غفلت کی نیند سے اڑ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے زیادہ مشکل حالات میں اس وقت مسلمان ہیں، اور اس سے بھی زیادہ سب سے خطرناک حالت میں جو ہیں مسلمانوں کے بڑے نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے چھوٹے خطرناک حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی نسلیں اس وقت خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، ہلاکت اور بربادی کی طرف مسلمانوں کی نسلوں کو ڈھکیل دیا جا رہا ہے، اور اس میں مدد کرنے والے مسلمان ہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی، سورہ تغابن کی 2 آیتیں، اور ان 2 آیتوں کے تحت میں آپ کے سامنے اس بات کی کوشش کروں گا، اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیسے ہم اپنے نسل کے بارے میں غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنی اولاد کے سلسلے میں
اپنے گھر والوں کے سلسلے میں یہ سوچتا ہے کہ میرے گھر والے میرے آنکھوں کے سامنے خوشی سے زندگی بسر کریں، اور اس بات کی بھی کوشش کرتا ہے کہ میرے خدا نخواستہ دنیا سے چلے جانے کا وقت آ جائے تو میرے گھر والے ایسے حالت میں زندگی گزارے وہ کسی کے سامنے بھیک نہ مانگتے۔ میں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت اچھی کوشش ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ آدمی اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کی اولاد صحیح طریقے سے زندگی گزارنے والی بن جائے، کسی کے محتاج بن کر، کسی کے سامنے سوال کا دروازہ کھلے بغیر وہ اپنے پیر پر کھڑ کر زندگی گزارنے والی بن جائے۔ یہ تو بالکل بہت اچھی بات ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے آگے کی فیوچر کا انتظام کر کے جانا، یہ بھی بہت بڑھیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مر جانے کے بعد جن اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت کے عطا فرمایا ہو، جسے اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہو، اولاد کے لیے صرف مال اکٹھا کر کے ان کی فیوچر بنانا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کی حد تک ہے۔ آپ کی اولاد، ہماری اولاد جب تک ہماری زندگی دنیا میں باقی رہے گی آپ کے مال سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کے اکٹھے ہوئے جائیداد سے فائدہ اٹھائیں گے، پھر ان کی بھی ایک دن موت آئے گی، وہ بھی دنیا سے جانے والے بن جائیں گے۔ تو ایک پہلو کی فکر تو مسلمان کر رہے ہیں کہ اپنے اولاد، اپنے گھر والوں کا فیوچر بن جائے، لیکن دوسری طرف کا پہلو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، اولاد کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ اولاد کو کیا مسلمان ہونے کی حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ اولاد کو کیا ایمان والا بنا کر چھوڑ کر آئے ہو؟ کس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر اولاد کو مؤمن بنا کر، مسلمان بنا کر چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر یہی اولاد آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر اس اولاد کو آپ نے نہ ان کے ایمان کی حفاظت کا کوئی ذریعہ بنایا، نہ ان کی آخرت کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا، نہ ان کی قبر کے سلسلے میں آپ نے نہیں سوچا، تو پھر یہی اولاد دنیا کے اندر بھی خسارے اور نقصان کا ذریعہ بن جائے گی، اور آخرت کے اندر بھی خسارے اور نقصان کا ذریعہ بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 آیتیں خاص طور پر نازل فرمایا، بڑے پیارے انداز میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، اللہ پورے نہیں بول رہے ہیں، بعض، ذرا میری طرف متوجہ رہو، سر نیچے ڈالیں گے تو بہت اچھی آرام کی نیند آئے گی۔ جمعے کے دن گرم گرم پانی نہا کر ہم لوگ مسجد کو آتے ہیں، سونے کے لیے نہیں بلکہ سننے کے لیے۔ سوتے ہوئے سنیں گے تو آدھی بات سنیں گے، جاگتے ہوئے سنیں گے تو پوری بات سنیں گے۔ آدھی بات سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پوری بات سننے کا فائدہ ہوتا۔ تو اس لیے میری طرف متوجہ رہیں تاکہ بولنے والا، سننے والوں کا اثر بولنے والوں پر ہوتا ہے۔ سننے والے چستی کے ساتھ، شوق کے ساتھ سنتے ہیں تو بولنے والا بھی شوق اور چستی کے ساتھ بولتا ہے اور سناتا ہے۔ اگر سننے والے غفلت اختیار کریں گے تو بولنے والے کے پاس بھی غفلت آ جائے گی۔ تو بہرحال میرے بھائی میری طرف متوجہ رہو، بولنے والے کی صورت کو دیکھیں گے تو ہم جیسے آپ کی طرف دیکھ کر، میں تو دیوار کی طرف اٹھا کر دیکھ کر بول رہا ہوں، میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں، آپ ہی کو دیکھ کر آپ ہی کو سنا رہا ہوں، کوئی دیوار کو تو نہیں سنا رہا ہوں نا بھائی ادھر دیکھ کر میں سنا رہا ہوں۔ تو اس لیے میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان من ازواجکم، تمہاری بعض بیویاں، و اولادکم، تمہاری بعض اولادیں، عدوا لکم فاحذروہم، تمہارے وہ دشمن ہیں،
فاحذروہم، آپ ان سے بچا کرو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور اگر آپ ان کو معافی تلافی کر دیں گے، وَتَغْفِرُوا، اور ان کو درگزر کر دیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ ایک آیت یہ ہوئی۔ دوسری آیت یہ ہوئی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال دے کر اللہ آزماتے ہیں، اولاد دے کر آزماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے اور اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو ان دو آیتوں کے اندر جو بندہ غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا، اولاد بھی نہیں دی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال دیا، اولاد نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اولاد دیا لیکن مال نہیں دیا۔ ایسے بہت سارے لوگ دنیا کے اندر موجود۔ اب یہ آیتیں کن لوگوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں؟ یہ آیتیں بعض صحابہ مکۃ المکرمہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ ان کی بیویاں، ان کی اولاد، وہاں پر بڑی زیادہ اولاد تھی ان کی بیویاں موجود تھیں۔ تو جب تک مکے میں رہے مسلمان بن کر، مکے میں بیوی بھی راضی تھی، اولاد بھی راضی تھے، ٹھیک ہے آپ مسلمان ہو گئے، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ جائیں، اس لیے کہ مکے کے اندر تمہارا مال بھی سیف نہیں ہے، تمہارا دین بھی سیف نہیں ہے، تمہارا ایمان بھی خطرے میں ہے، تمہارا دین بھی خطرے میں ہے، اس لیے آپ مکہ چھوڑ دو۔ تمہارے لیے مدینہ سیف ہے، تمہارے مال کے لیے، تمہاری ایمان اور دین کے لیے۔ تو اللہ کا جب حکم آیا، بہت سارے صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیے۔ تو کچھ صحابہ ایسے تھے مکہ چھوڑ کر جانے کی باری جب آئی تو اس وقت ان کی بیویاں، ان کی اولاد آڑ بن گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے مکے کے اندر جائیداد ہیں، مکے کے اندر ہمارے لیے گھراں موجود ہیں، کاروبار موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، آپ مسلمان ہوئے ہم برداشت کریں، چلو بھائی مسلمان ہو گئے، آپ ایک اللہ کو ماننے لگے ہم برداشت کریں، ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ اس میں سہمت ہیں۔ لیکن جب آپ گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے اصلی وطن کو چھوڑنے کا جب آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا کہ اے ایمان والو، تم جنت کو خریدنا چاہ رہے ہو، تم اپنی آخرت کو بنانا چاہ رہے ہو، لیکن بسا اوقات تم اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت میں مبتلا ہو جاتے ہو، اپنی اولاد سے زیادہ محبت میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مقابل میں تم اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو یہی اولاد جو تم کو اللہ کے حکم سے روکنے والی ہو، یہی اولاد، یہی اہل و عیال، یہی بیویاں تم کو اللہ کے دین سے روکنے والی ہوں، تو پھر یہی اولاد اور یہی بیویاں تمہارے لیے دشمن ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں نے اگر قرآن کا ترجمہ کیا، اب اس کے پیچھے آج کے حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کا فیوچر، مسلمانوں کی نسل کا فیوچر، جیسے اس زمانے کے اندر مکے میں رہنے والے صحابہ کے لیے ان کا ایمان اور ان کا دین یا تو ظلم زبردستی کے ذریعے سے مار دیا جاتا تھا، یا یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو، تم اپنا دین چھوڑ دو، کفر کو اختیار کرو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ سیم اسی طرح ہندوستان کے اندر وہی حالات جو آج سے 1400 سال پہلے مکے کے اندر
मुसलमानों पर उनका दीन और उनका ईमान छीन लेते थे। जुल्म और ज़बरदस्ती के ज़रिए से आज मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान के अंदर वही आई हुई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया और पूरे क़यामत तक के लिए नबी बनाया, और आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। आप खातमुल अंबिया हैं, आखिरी नबी हैं, और अल्लाह ने नबी के ज़रिए से, सहाबा के ज़रिए से मक्का छोड़कर अपने दीन और ईमान की हिफाजत का ऐलान फरमाया। तुमको तुम्हारी निगाह में तुम्हारा माल ज़्यादा नहीं लगना चाहिए ईमान के मुकाबले में। ईमान के मुकाबले में तुम्हारी औलाद कोई वक़्त नहीं है, तुम्हारी बीवियां कोई माना ही नहीं रखते तुम्हारे ईमान के मुकाबले में। ईमान इतनी बड़ी दौलत है, तुम अपने ईमान को बचाना का इरादा रखते हो, मक्का छोड़ो, मदीने के अंदर आ जाओ। इसी तरीके से आज बड़े हजरात तो माशाअल्लाह मस्जिदों में आते हैं, बयाना सुनते हैं, ज़रा कुछ अपने ईमान की फिक्र करते हैं। नामालूम तरीके से हम अपने बच्चों को कुफ्र के दहाने में ढकेल रहे, नामालूम तरीके से, बेखबर तरीके से अपने बच्चों की जिंदगियों को खराब करने में हम मुसलमान माँ बाप का सबसे बड़ा रवैया मौजूद है। वो कैसे, मैं इंशाल्लाह आखिरी में बताऊंगा वो कैसे होगा। आज मर्द हजरात के लिए मस्जिदें हैं, वो कुछ आ जाते हैं जुम्मे के अंदर, कुछ बातें सुन लेते हैं। औरतों के लिए कोई मस्जिद नहीं है। इस वक्त सिर्फ छोटे बच्चों का ईमान खतरे में नहीं है, औरतों का ईमान और उनका दीन भी खतरे में है। मर्द हजरात तो यहां आ जाते हैं, सुन लेते हैं। औरतों के लिए दीन की बातें सुनने का इंतजाम, दीन हासिल करने का इंतजाम हमने किस हद तक किया है, एक सवाल। दूसरा सवाल, बच्चों की इस्लामी तरबियत, दीनी तरबियत का हमने कहां तक इंतजाम किया है। यह मैं आपके सामने दो सवाल रख रहा हूं। तो गोया बड़े हजरात एक हद तक बचने की कोशिश करेंगे, ईमान को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन औरतों के पास वो मौका नहीं है, बच्चों के पास वो मौका नहीं है। इसीलिए आज हमारे बच्चे, ऐसे जगह हमने अपने बच्चों को उनके ईमान और दीन से दूर करने के लिए ऐसी जगह पर हमने छोड़ दिया। सुबह से लेकर शाम तक बच्चा ऐसे लोगों के पास जा रहा है, उनसे ईमान नहीं सीख रहा है, कुफ्र हासिल करते हुए घर को आ रहा है, और माँ बाप को ये खबर भी नहीं हो रही है कि ऐसे जगह हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं जो कुफ्र सिखाकर वापस घर को भेज रहे हैं। वो कौन सी जगह है? वो जगह है कुफ्रिया जहन रखने वाले स्कूल्स। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना आज हालात आप देख रहे हो, जितनी फसादें आप देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पुलिस थाने तक, जजों से लेकर वकीलों तक, ये आजकल की मेहनत नहीं है मेरे भाइयों, ये 100 साल की मेहनत। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान को आज़ाद फरमाया तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले हिंदुत्वा के नाम पर झंडा बुलंद करने वाले आरएसएस आगे आए और कहा कि अब पाकिस्तान चले जाओ, जितने मुसलमान आप पाकिस्तान चले जाओ। तो उस वक्त के मुसलमान, उन्होंने खड़ कर कहा ये मुल्क हमारा है, तुम कौन होते बोलने के लिए हम मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान को चले जाएं, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के लिए हमने खून बहाकर इस मुल्क को आज़ाद किया है। आपको कोई इस बात का हक ही नहीं रखता कि हमको वापस यानी पाकिस्तान चले जाने का आप हुक्म करें। तो फिर उस वक्त
یہاں پر ایک قانون بنا، جمہوریت بنی، اور اس ملک کے اندر سارے مذہب والے اپنے مذہب کو رکھ کر زندگی اختیار کرنے کا کھلی چھوٹ ملی کہ مسلمانوں کے مذہب پر آرام سے تم مدرسے بنا لو، مسجدیں بنا لو، تم آزاد ہو۔ ہندو اپنے مذہب پر مندر بنا لو، کچھ بھی کر لو، تم آزاد ہو۔ کرسچین اپنے مذہب پر تم چرچ بنا لو، کچھ بھی بنا لو، تم اپنے مذہب پر آزاد ہو۔ یہ سیکولر ملک، یہ سیکولر قانون بنا، اور اس میں سب سے زیادہ دخل اندازی دینے والے کوئی اور نہیں، مہاتما گاندھی۔ اور مہاتما گاندھی کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ تو اب آر ایس ایس کو ذہن ہضم نہیں ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ٹیم کے اندر ایک آدمی کو جو گھوڑ سے جس کا نام ہے اسے تیار کیا، اور اس کے ہاتھ پر سلیم نام کا ایک نام گدوایا یہاں پر، اور اسے ٹوپی لگوایا، اور ایک پلان کیا کہ مہاتما گاندھی کو یہ آدمی جا کر قتل کر دے۔ اور وہ آدمی گیا، مہاتما گاندھی کو ڈائریکٹ فائرنگ کے ذریعے سے ختم کر دیا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جیسے ہی مہاتما گاندھی کی موت ہوئی، لوگ اس کو پکڑے، اس کی تلاشی لی، تو ہاتھ کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ سلیم۔ تو اس وقت جتنے سیکولر ذہن رکھنے والے ہندو لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کرنے کے لیے ایک جٹ ہو کر فساد برپا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ہندوستان سے صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ پھر اس کی بعد اس کی تلاشی لی گئی، اور اس کے بعد اسے معلوم کر لیا گیا، تو پھر اس نے کہا کہ میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہوں، میں آر ایس ایس سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ میرے لوگوں نے مجھے مہاتما گاندھی کو قتل کرنے کے لیے اس طرح کا ڈرامہ مچایا، اور میں ڈرامے کے ساتھ میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر میں نے ان کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو اس وقت فوراً ہندوستان کے علماء نے فوراً نہرو کو اطلاع دی کہ یہ قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، آپ ریڈیو کے ذریعے سے اعلان کروا دیں پورے ہندوستان کے اندر کہ آپ اپنی جگہ امن سے رہیں، ہم لوگ اس کی کارروائی کریں گے۔ جب ریڈیو کے ذریعے سے اعلان ہوا پورے ہندوستان کے اندر، تو اس وقت سارے لوگ جو تھے وہ امن سے بالکل اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، فساد ہوتے ہوتے بچ گیا۔ پھر اس وقت انہوں نے آر ایس ایس پر بین لگائی، پورے حکومت والے مل کر، کہ آج کے بعد سے آر ایس ایس کے لوگ نہ کوئی تنظیم میں رہیں گے، نہ کوئی ان کی تنظیم رہے گی، اور نہ وہ کوئی حکومت میں حصہ لے سکتے۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، ناگپور جو آج راجستھان کے اندر موجود ہے، وہاں پر 19 لوگ، ان کے جو پنڈت تھے 19 لوگ آپس میں بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد سوچے کہ ایک راستہ یہ تھا، ہندو مسلمان لڑا کے مسلمانوں کو یہاں صفائی ہستی سے بٹا کر یہاں پر ہندوانہ مذہب کی حکومت قائم کریں گے، یہ سوچ تھی۔ اللہ نے اسے ناکام بنا دیا۔ اب ان لوگوں نے مشورہ کیا 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 جائے، ہمارے پاس اب حکومت میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس وقت ان لوگوں نے 19 آدمی بیٹھ کر، یا 12 آدمی کہتے، بعض لوگ 12 کہتے، بعض لوگ 19 کہتے، 12 ہو یا 19 ہو، انہوں نے ایک راستہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ تعلیمی راستہ، اسکول کا راستہ، کہ ہم اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، آر ایس ایس کے ذہنیت کو بچانے کے لیے ہم اپنے اسکول قائم کریں گے۔ اسکول پر تو کوئی پابندی نہیں تھی ان کے اوپر، البتہ پارٹی نہیں بنا سکتے، ان کی کوئی حکومت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب یہ لوگ قسم کھائے کہ ہم ہندوستان کے اندر ایسے اسکولز بنائیں گے جس کے اندر سارے بچے آئیں گے،
ہم ان کے ذہن کو اپنی ذہن کی طرح بنا کر چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک قریے کے اندر سب سے پہلی اسکول قائم فرمائی، جس میں پڑھنے کے لیے صرف 3 بچے آئے، صرف 3 بچے، اور ان کی ذہنیت رکھنے والا ایک آدمی جو پڑھائی کے اندر بڑا ماہر تھا، امریکہ کے اندر نوکری کر رہا تھا۔ اس زمانے کے اندر اس کی 1.5 لاکھ روپے تنخواہ تھی۔ RSS کے لوگوں نے کہا آج ہمارا حکومت کا آ جانا ہندوستان کے اندر ناممکن ہے، اس لیے آپ نوکری چھوڑ کر آ جائے، ہم یہاں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ تو اس آدمی نے اس زمانے کے اندر آج سے 70-80 سال پہلے اپنی نوکری کو لات مارا، 1.5 لاکھ کی نوکری کو لات مارا، اپنی قوم کو اوپر لانے کے لیے سیدھا ہندوستان کو آیا، اور ایک چھوٹے چھوٹے قریوں میں جا کر اس نے اپنا پیسہ خرچ کر کے اسکول کو قائم کیا۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، گزرتے گزرتے یہاں تک کہ 1960 گزرا، 1970 آیا، 1980 پر 7 آیا، ان کے اسکول پھیلتے گئے پھیلتے گئے پھیلتے گئے۔ 1980 کے اندر ان کے اسکول پورے ہندوستان میں 80 سے لے کر 100 اسکول تک آ گئے تھے، یہ کسی کو پتا نہیں تھا۔ اب ان اسکولوں میں پڑھ کر باہر نکلنے والے بہت سارے لوگ آئے، اور 1980 پر 7 کے اندر ایک پارٹی بنی جس کا نام BJP، اور وہ پارٹی اسی RSS کی ذہنیت رکھنے والی پارٹی 1980 پر 7 کے اندر یہ پارٹی بنی، اور اس پارٹی نے اپنی ہندوتوائیت کو آگے بڑھانے کے لیے پورے ہندوستان کے اندر اسکولوں کو قائم کرنے کا نظام کیا۔ پھیلتے 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 2000 تک، 1999 تک تقریباً پورے ہندوستان کے اندر 1000 یا 1500 اسکول، پھر پھیلتے پھیلتے 1920 پر 3، آج اٹھا کر سروے دیکھ لیجئے، ان کے اسکول ہندوستان کے اندر 1 لاکھ سے زائد اسکول ہیں، 1 لاکھ سے زائد اسکول، اور اس میں پڑھانے والے استاد سے لے کر ہیڈ ماسٹر سے لے کر سب کے سب RSS کے ذہن رکھنے والے۔ جب ان اسکولوں میں بچے پڑھے، کوئی جج بنا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی وکیل بنا، کوئی پولیس آفیسر بنا، کوئی SP بنا، کوئی DSP بنا، اور پورے ملک کے اندر آپ آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو پورے حکومت کے اندر جتنے لوگ قائم ہوئے ہیں، سب کے سب انہی اسکولوں سے پڑھ کر پورے ہندوستان کے اندر چھائے ہوئے ہیں۔ ٹیچر بھی ان کے ذہن کو ایسا بنایا گیا، ان کو یاد تھا کہ اس ملک کی حفاظت کرنے والے مسلمان، اس ملک کو اپنی جان دے کر اس ملک کو بچانے والے مسلمان، اب یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی واحد راستہ ہے، وہ اسکول کا راستہ۔ پھر اسکول کے ذریعے انہوں نے اپنی حکومت کو بنا لیا۔ آج ان کی حکومت، آج وہ تختے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ ہائی کورٹ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ بڑے بڑے جو ادارے حکومت کے موجود ہیں، ان تمام اداروں کے اندر انہی کے لوگ موجود ہیں۔ ملٹریوں کا سربراہ، پولیس آفیسروں کا سربراہ، آپ جس ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں اس ڈپارٹمنٹ میں یہی لوگ موجود ہیں۔ یہ ایسے ہی اچانک نہیں ہوا۔ اب انہوں نے اسکولوں کو پھیلانے کا ذریعہ 2 چیزوں سے کیا۔ نمبر 1، ماڈرن ایجوکیشن، یہ بھوت مسلمانوں کو بھی چڑھوا دیا گیا۔ آپ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن میں داخل کرو، ہم تمہارے بچوں کو بچائیں گے، تمہارے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے۔ اب یہ بھوت ایسے چڑھا کہ مسلمان اپنی بچوں کی آگے کی فیوچر کے لیے مسلمانوں نے اپنے بچوں کو وہاں پر داخل کرنا شروع کیا۔ داخل کرتے کرتے ہمارے مسلمان بچے اس وقت ایسی حالت میں
باہر جا کر نوکریاں کر رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول کا نام تک معلوم نہیں، اور یہ ان کی نسل، مسلمانوں کی نسل اتنی دین سے دوری اختیار کر چکی ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن، حالانکہ ایجوکیشن کیا بھی اتنا دیتے سو نہیں، آپ اپنے بچوں کو یہ ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر یہ ایسی اسکولوں میں آپ اپنے بچوں کو تقریباً 10-15 سال سے ڈالتے ہوں گے۔ بتاؤ ہماری مسلمانوں کے اندر کتنی شرح موجود ہے کہ ہمارے بچے انجینئر بن کر باہر نکل رہے ہو، ہمارے بچے ڈاکٹر بن کر باہر نکل رہے ہو، ہمارے بچے ٹیچر بن کر باہر نکل رہے ہو۔ کتنے بچے ہمارے پاس موجود ہیں؟ تو میرے بھائیوں، جب ان لوگوں نے یہ پلان بنوایا تو پھر ہماری بچیوں کو ہم نے انہی اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، ہمارے نوجوان بچوں کو ہم نے انہی اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری بچیاں انہی ماڈرن ایجوکیشن میں پڑھ کر ان کے دل سے ایمان اور اسلام نکل چکا۔ آج پورے ہندوستان کے اندر مسلمان بچیاں برقع اوڑھ کر غیروں کے پیچھے بیٹھ کر ان کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ یہ ماڈرن ایجوکیشن کا ہی نتیجہ ہے، یہی ماڈرن ایجوکیشن کا نتیجہ۔ مدن پلی کے اندر اکثر و بیشتر 99% اسکولز یہی ماڈرن ایجوکیشن کا نام لگوا کر ہمارے بچوں سے زبان سے کفریہ کلمات نکال رہے ہیں، زبان سے بچوں سے شرکیہ کلمات نکلوا رہے ہیں، بتوں کے سامنے پوجا کروا رہے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا اپنے بچوں کو؟ آپ چھوڑ کر چلے گئے اور ہمارا بچہ وہاں جا کر زبان سے کفریہ کلمات کہہ رہا ہے، شرکیہ کلمات کر رہا ہے۔ جن بتوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگنا حرام ہے، اس سے مانگنے والا کافر بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، ہمارے بچے اس طرح ڈنڈم کر کے ہمارے بچے وہاں جا کر مانگ رہے۔ تو جب ایسی حالت ہمارے ہندوستان کے اندر آ گئی تو پھر علماء تقریباً کئی دن سے، کئی سالوں سے کوشش میں لگے ہیں کیسے۔ اب ایک بات اور بتا دوں، یہاں تک نہیں ہے، اب یہاں تک کھیل ختم نہیں ہوا، ابھی کھیل باقی ہے۔ ابھی بھی ہمارے بچوں سے ایمان چھنوانے کا کھیل NEP کر کو ایک بل پاس کیے۔ اب تک جو نصاب چل رہا تھا اسکولوں کے اندر پڑھانے کا، جو نصاب ہے وہ نصاب سیکولر طریقے پر تھا، جس کے اندر ٹیپو سلطان کو بھی تعریف کی گئی، مسلمانوں کی تعریف کی گئی، ہر مذہب کو پروموٹ کیا گیا، ہر مذہب کے بارے میں اس کے اندر ذکر کیا گیا۔ لیکن اب NEP 2022 کے اندر انہوں نے ایک بل لایا، 2022 یا 2021 کے اندر انہوں نے نیو ایجوکیشن پالیسی 2024 میں جب ان کی حکومت بن جائے گی ہندوستان کے اندر، سارے سرکاری اسکولز، سارے جتنے بھی اسکولز ہیں، اس اسکولز کے اندر یہ نیو ایجوکیشن پالیسی لا کر، نیو ایجوکیشن پالیسی کیا ہے معلوم؟ پورا نصاب ہندوتوا کے مطابق رہے گا۔ بچہ جائے گا، تمہارا خدا کون ہے؟ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا رام کرشن۔ تم کس کی پوجا کرنا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہوگا بالاجی کی پوجا کرنا ہے۔ ایسا پورا نصاب بنا دیا گیا۔ 2024 جیسے ہی سینٹرل میں ان کی حکومت بن جائے گی، پوری ہندوستان کے اندر NEP کو لاگو کر دیا جائے گا۔ بچہ جائے گا اسکول کو، تمہارے گھر سے نکل کر بسم اللہ بول کر جائے گا، وہاں جا کر کفریہ کلمات سیکھ کر آئے گا۔ اتنا کہیں کہ بھیا آج ہی ہمارے سامنے کچھ پیرنٹس میرے سے آ کر شکایت کرے، مسلمانوں میں ایک عورت نے اپنے بچے کو ایسے ہی ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر 50,000 روپے فیس بند کر ایک اسکول میں داخلہ دلوائی۔ بچہ UKG پڑھ رہا ہے اور سنسکرت زبان اس اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے، اور سنسکرت زبان کے اندر
بچے کو سکھلایا گیا ہے. میرے دوست نے پوچھا کہ بیٹا تجھے سنسکرت زبان آتی ہے, کیا سکھا رہے ہیں؟ اس نے وہی بھجن جو بتوں کے سامنے کیا جاتا ہے وہ بھجن پڑھ کر سنایا. اور میرے دوست نے ان کے اس عورت کو ڈانٹا کہ تمہیں ایمان کی کوئی قدر نہیں, یہ اگر بالغ ہونے کے بعد یہ بھجن کوئی پڑھتا تو کافر بن جاتا ہے, یہ منتر پڑھتا ہے تو کافر بن جاتا ہے, تمہیں ایمان کی کوئی نہیں کوس اسکولوں میں برابر نہیں بھائی, وہ نیو یعنی ماڈرن ایجوکیشن وہاں دیا جاتا ہے. 50,000 نہیں لاکھ روپے ہے تو بھی ہم خرچ کر کے اپنے بچوں کو اس میں داخلہ دلوائیں گے. تو میرے بھائیو, اسی لیے آج ہماری بچیاں, ہمارے بچے, آگے آنے والی نسل اتنے خطرناک ڈینجر طریقے سے خطرے میں ہے. ان کا ایمان, آج مسلمان ہمارے سامنے بچے رہیں گے, اگر ہم مسلمانوں نے اپنے بچوں کے ایمان اور دین کے بارے میں نہیں سوچا, یہی بچے آگے جانے کے بعد مسلمان ماں باپ کے خلاف, مسلمان علماء کے خلاف, مسلمان مسجدوں کے خلاف, مسلمان تمام دینی اداروں کے خلاف یہی بچے آواز اٹھانے والے بن جائیں گے کہ انہوں نے صرف اپنے پرانے, اب جیسا کہ سعودی عرب کے اندر نیو بول کر, یعنی جنریشن کے نام پر اسلام کو پیچھے ڈال کر یہودیت کو لایا گیا ہے, اسی طریقے سے یہاں ہندوستان کے اندر اگر ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں فکر نہیں کی, ایک زمانہ ایسا آئے گا ماں باپ کے سامنے بچے پوجا کرنے والے بن جائیں گے. تو میرے بھائیوں, غفلت کی نیند سے جاگو. لوگ اپنے بچوں کو برباد کرنے کے لیے لاکھوں پیسہ خرچ کریں گے, اپنے بچوں کو صحیح اپنی ایمان کی حفاظت, دین کی حفاظت کے لیے. اب تک جو بولتا تھا اس سے پہلے یہ ساری باتیں, لوگ پوچھتے تھے کہ اچھا حضرت ہماری اسکول نہ کہاں بھی نہیں نا, آپ بول کے کیا فائدہ. یہ راستہ ایسا ہے اسکول کا جس میں داخل ہونے کے لیے بہت بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ایجوکیشن کا سارا سسٹم انہی RSS والوں کے ہاتھ میں ہے, سارا سسٹم. آپ کو اجازت ہونا ہے وہیں پر جانا پڑے گا, اتنی آسانی سے اجازت ملنے والی نہیں ہے. تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں, ایک تو ہمارے بچوں کو مدرسے میں داخل نہیں کرتے, راستہ ختم. کم از کم اسکول میں داخل کروا رہے ہیں تو اسکول ایسے چنو جو آگے جانے کے بعد ہمارا بچہ اپنے ایمان اور دین کی حفاظت پر جم جائے, آگے جانے کے بعد وہ مسلمان بن کر زندگی گزارے, آگے جانے کے بعد وہ مومن بن کر زندگی گزارے. تو مدن پلی شہر میں تقریباً ہم لوگوں نے 6-7 سال سے, 1-2 سال نہیں, 6-7 سال لگ گئے اس کے پیچھے میں غور کرتے کرتے کرتے, سفر کرتے کرتے, اتنے دور ہم نے سفر کیا ہے, محض ہمارے بچوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے. ہمارے بچوں کو جیسا کہ 100 سال کی محنت پر انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کو ارتداد یعنی کفر اختیار کرنے پر مجبور کر لیا, اب ہم ان بچوں کو کیسے بچائیں. حیدرآباد کے اندر ایک نوجوان نے ویڈیو ریکارڈ کیا, ایک تالاب ہے, تالاب کے بازو میں مسلمان بچیاں برقع اوڑھ کر ہندوؤں کے ساتھ جاتی ہیں. ایک مسلمان نے جا کر پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, تمہاری بچیاں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, تمہاری بچیاں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, تو اس میں کیا غلط بات ہے. اور اسی طریقے سے ایسے گندے ماحول میں رہ کر مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ, آپ ذرا مدن پلی کا سروے اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایک ایسے زنا کا اڈا بھی ہے جو ایک عورت وہ زنا کے اڈے کو چلا رہی ہے, وہ کہہ کر بھیج رہی ہے تمہاری مسلمان بچیاں 100 سے زائد بچیاں یہاں پر آ رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارے بچیاں زناؤں کے اڈوں میں جا رہے ہیں؟ کیوں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں؟ آپ نے جو اسکول کا انتخاب کیا تھا نا چند سال پہلے, وہ اسکول میں
زہر ایسا بھرا گیا، ایمان اسلام کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب ایک ہی ہیں. تو اس لیے وہ برقع اوڑھ کر بھی اپنا ذہن کو کفر میں ڈال کر کفر اختیار کر کے کافروں کے ساتھ جا رہی ہیں. تو میرے بھائیو، اسی لیے جمعیت العلماء نے جب دیکھا اس طرح ہماری بچیاں جا رہی ہیں تو انہوں نے کچھ باتیں ہم مسلمانوں کے لیے غور کرنے کی کہی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات بتاؤں، اب تک ہم لوگ ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر کئی اسکولوں میں ہم نے بچوں کو داخل کیا. وہاں بچہ جانے کے بعد ہمارے یہاں مکتب میں اب سمر کام شروع ہوا نہیں، ایسے اسکولوں سے پڑھ کر آنے والے بچے، مثال کے طور پر سری چیتنیا ہے، وجے بھارتی ہے، ان بچوں کو میں کلمہ پڑھو بولا، کلمہ نہیں آ رہا ہے. 50,000 روپے فیس بنوا کر آپ اپنے بچوں کو کہاں ڈھکیل رہے ہیں؟ کلمہ نہیں آ رہا ہے. کہاں تک ہماری سوچ ہے؟ جب ایسے ماڈرن ایجوکیشن میں ہم ڈال کر بچوں کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، اسے کلمہ تک نہیں آتا ہے. میں نے بچوں سے سوال بھی یہ بھی کیا، کوئی مدرسے کو جا رہا ہے؟ نہیں، مدرسہ نہیں حضرت، آئے تک شام ہو جاتی ہے. کوئی ہمارے پاس عربی پڑھنے کا موقع بھی نہیں ہے، صبح کو بھیجا آتی، شام کو آ جاتی، وہ ہوم ورک کا گرامر کا لکھ کو سوئے تک ٹائم ہو جاتا، ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے. تو میرے بھائیو، اس لیے ہمارا مسلمان اپنی جان سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کی سوچ رکھے. پورے علماء نے مل کر ہمارے اس شہر کے اندر اسکول کو قائم کیا ہے. بہت سارے لوگ اس اسکول کے سلسلے میں پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، بھائی یہ اردو اسکول کا دے، بعض لوگ بولتے ہیں یہ مدرسہ کا دے، بعض لوگ بول رہے ہیں کہ انہوں سب آ کر وہ پڑھائیاں گڑھائیاں دیکھیں گے، اب 1 سال کیسا پڑھاتی ہیں دیکھیں گے. تو اس کا مطلب آپ 1 سال کفر اختیار کرنے پر راضی ہو گئے، 1 سال اپنے بچوں کو یعنی ایسے جگہ بھیجنے پر راضی ہو گئے جہاں پر کفر سکھایا جا رہا. میرے بھائیو، آپ کو صاف طریقے سے بتلاؤں، نہ وہ اردو اسکول ہے، نہ وہ ایسی اسکول ہے، نہ وہ مدرسہ ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کے سامنے بول رہا ہوں، انشاءاللہ اس اسکول کے اندر ماڈرن ایجوکیشن ایسے لائے ہیں جو مدن پلی کے اندر کوئی اسکول کے اندر نہیں. ایسا ماڈرن ایجوکیشن جس کے اندر بچہ جب اندر آتا ہے، کوئی اسکول والے اب تک ڈیجیٹل کلاس روم نہیں لائے. ڈیجیٹل کلاس روم کا مطلب کیا ہے بولے تو، ایک تو کتاب پڑھ کر سمجھا ڈالنا، ایسا ویسا ایسا ویسا. دوسری یہ کیا ہے، بچوں کو عام یہ بڑے بڑے اسکول ٹیکنو اسکول والے کیا کرتے بولے تو، زیادہ مارکاں ڈال کو، تمہارا بچہ آ کر اتنے مارکوں میں پاس ہوا ہے، ماں باپ خوش، ہاں بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، حالانکہ کبھی پوچھ نہیں پائے کہ بچہ کیسا پڑھ رہا ہے. اب اس بچے کو بڑے بڑے اولمپیاڈ وغیرہ کے کتابیں دے جاتے ہیں. ہمارے اسکول میں اولمپیاڈ بھی پڑھا رہے ہیں، حالانکہ ایک لفظ ہی نہیں پڑھاتے. دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان کو بھی چھین رہے ہیں اور پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں. لیکن ہمارے علماء نے بیٹھ کر جب کوئی فیصلہ کرتے تو ایسا فیصلہ نہیں ہوتا جو دھوکے باز کا ہو. علماء بیٹھ کر جب فیصلہ کرتے ہیں، بچوں کا دین بھی بن جائے اور دنیا بھی بن جائے، دنیا کے لیے بھی بہترین مثال بن جائے، دین کے لیے بھی. بس اب بولنے پر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات. جب انشاءاللہ ہمارے اسکول چلنے لگے گی، یہ مسلمانوں کی اسکول چلنے لگے گی، انشاءاللہ بچے جو بن کر تیار ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے جو بچوں سے فیس لی ہے یہ دھوکہ دینے کے لیے نہیں لیا. ہم نے بچوں سے جو فیس لی ہے ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے لی ہے. ہم نے بچوں سے جو فیس لی ہے ان کی دنیا اور دین بنانے کے لیے لی ہے. تو اس لیے پروپیگنڈے میں نہ آئیں. ہر مسجد کے اندر ہر عالم، ہر امام اس بات کا فکر کر رہا ہے، اس بات کی علماء اکرام فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کیسے کفریہ چیزوں سے بچ کر
ان کا ایمان بچ جائے۔ یہ مت سمجھے کہ اعلان آ گیا پڑھ کر سنا ڈالے، کیا کہ اسکول کھلی کہتے بھائی دیکھیں گے، 1 سال انتظار کریں گے۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، قدر کرو علماء کی، علماء کی بات کی قدر کرو۔ یہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں، جیسا آپ کو آپ کی دنیا اور آپ کی دین کی فکر کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کی، آپ کے بچیوں کی بھی فکر کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کے ایمان بچ جائے۔ تو اس لیے جمعیت العلماء نے ہمارے بچیاں جو ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئے ہیں، ایک 5 منٹ زیادہ ہوگا، اللہ کا واسطہ ذرا آپ اجازت دیں گے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ 5 منٹ ہماری ایمان کے لیے، ہمارے بچوں کے ایمان کے لیے۔ سب سے پہلے جمعیت العلماء نے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے، اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے، ان میں حیا داری، عفت اور عصمت کی حفاظت کا جذبہ اور عقیدہ توحید اور رسالت کی عظمت پیدا کی جائے۔ روزانہ ہمارے گھروں میں آدھے گھنٹے ہی صحیح کسی اچھی مستند اور ذہن و دل کو متاثر کر دینے والی کتاب کی تعلیم کی جائے۔ ایک گھر کے اندر کوئی ایسی کتاب پڑھی جائے جس کے اندر ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں ان کے ایمان محفوظ ہو جائے۔ دوسری چیز، مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے، غیر مخلوط تعلیمی نظام کے قیام پر بھرپور توجہ دی جائے اور محفوظ ماحول میں معیاری تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ دوسری پوائنٹ دیکھیے، مخلوط تعلیم کیا ہے؟ کو ایجوکیشن۔ کو ایجوکیشن، کو ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی کلاس کے اندر بچہ بھی رہے گا، بچی بھی رہے گی، بازو میں بیٹھ کر علم حاصل کریں گے۔ اس کا نقصان ایسا ہے، ہمارا بچہ، ہماری بچی ایسے غیر کافر مرد کے بازو بیٹھ جائے، اب اس سے دوستی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کلاس میں بازو میں 8 گھنٹے بیٹھ کر جب اس سے گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، باہر آنے کے بعد وہ اسی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جسے بولتے ہیں مخلوط نظام تعلیم، کو ایجوکیشن، جو پورے اسکولوں کے اندر موجود ہے، پورے اسکولوں کے اندر، بچے کو بھی اسی کلاس میں، بچی کو بھی اسی کلاس میں۔ یہ کو ایجوکیشن ہماری بچیوں کے ایمان کو برباد کر دیا ہے۔ لیکن آج ہم نے آپ کے سامنے جو اسکول لائے ہیں، وہ اسکول کے اندر کو ایجوکیشن نہیں۔ بچہ الگ اچ بیٹھے گا 3 کلاس تک، 3 کلاس کے بعد 4 کلاس سے لے کر بچے کی کلاس الگ ہی رہے گی، بچی کی کلاس الگ ہی رہے گی۔ وہ 10 کلاس تک، کوئی کہہ رہے ہیں 7 کلاس، بولے تو آگے بڑھتی نہیں، کیا کہیں کو نہیں بڑھتی بھائی؟ 7 کلاس کے بعد 8 کلاس بھی آئے گی، 9 کلاس بھی آئے گی، 10 کلاس بھی آئے گی۔ تو یہ مخلوط نظام تعلیم سے اپنے بچے اور بچیوں کو بچانے کی وہاں سے جمعیت العلماء سے اپیل ہو رہی ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں، اپنے بچیوں کو بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو ایسے اسکولوں سے۔ جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کی دینی تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے، اور ہمارے اسکول کے اندر مستقل 2 گھنٹیاں ایسی ہیں جو نصاب ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ہماری اسکول گورنمنٹ سے یعنی رجسٹر ہے، یہ بھی پروپیگنڈا کرائیں گورنمنٹ پہ سے رجسٹر نہیں ہے، وہ کو الحمدللہ گورنمنٹ سے رجسٹر بھی ہے، اور آپ کو سرٹیفکیٹ بھی جس طرح عام اسکولوں کے اندر دی جاتی ہے اس طرح بچہ 10 کلاس پڑھنے کے بعد سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے۔ اماں بڑی کا بھی سہولت ہے، اماں بڑی کی بھی سہولت ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اسکول کے اندر دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے، جو جمعیت العلماء وہاں سے اپیل کر رہی ہے مسلمانوں کو کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو اسکولوں میں پڑھی جا رہی ہیں، جو کالجوں میں پڑھی جا رہی ہیں، ان کی دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اینڈرائیڈ موبائل اور بیگ خرید کر نہ دی جائے۔ ان بچیوں کو موبائل دلا کر چھوڑ ڈالے تو پھر اسی موبائل کے ذریعے سے گھروں پر آفت لانے والی بچیاں، یہ دونوں چیزیں بے حیائی کے دروازے کھولنے والی اور ہماری بچیوں کی عزت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ موبائل ریچارج یا زیراکس کے لیے غیر مسلموں کی دکان پر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔
اسی طرح کالج کے اندر یا اس سے قریب غیر مسلموں کے کینٹین سے، ہوٹلوں سے بچایا جائے، غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے۔ لڑکیاں، غیر مسلم لڑکیاں ہیں نا، ان سے دوستی بھی نہ کرایا جائے اپنے بچیوں کی، یہ دوستی بھی کسی فتنے کا دروازہ بن سکتی ہے۔ اور آخری چیز، بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے کہ ان کو کیا پریشانیاں ہیں، کیا مشکلات ہیں۔ اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں تو ان کی بھرپور نگرانی کی جائے کہ بچی کیا دیکھ رہی ہے، فیس بک چیک کرو، انسٹاگرام سرچ کرو، یہاں تک کہ بچیوں کو فیس بک اور انسٹاگرام استعمال کرنے سے بچایا جائے۔ تو یہ چند باتیں جمعیت العلماء کی طرف سے اپیل کی گئی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ آپ کے لیے کہ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی ایمان کی حفاظت کرنا ہے کہ میں بارہا اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے تھے، اسکول ایک بہانہ ہے، ایمان نشانہ ہے۔ مدرسے میں داخل کرو بولا تو وہ جذبہ ایمانی ہمارے پاس نہیں رہا۔ اب ہر آدمی اپنے بچے کو ایجوکیشن دلوانا چاہتا ہے، اسکول کے ذریعے ہی صحیح کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، اگر آپ کو کوئی بھی آدمی مسلمان فیس کے بارے میں کوئی پریشان ہوا، ہم سے رابطہ رکھیں، ہم انشاءاللہ ان کے لیے سفارش ضرور کریں گے۔ لیکن فیس کو دیکھ کر اپنے بچوں کے ایمان سے غفلت اختیار کرنا، دنیا ہر ایک کی گزر جائے گی، لیکن وہی بچے آپ کو نجات کا راستہ نہیں، نجات کا ذریعہ نہیں، وہی بچے کل قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے کہ ہماری ماں باپ نے ہمارے لیے دینی تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے، سمجھ میں آ گئی باتیں، داخلہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ جتنے مساجد ہیں الحمدللہ، ہمیں پورے علماء اس بات کی اپیل کر رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ان کی باتیں نہ سنو، بچوں کو ان کے ایمان کی، ان کے آگے کی فیوچر دین کے بارے میں انشاءاللہ 100% بچہ سیف رہے گا، دنیا کے بارے میں، اور دنیا کے بارے میں 100% انشاءاللہ آپ کو وہ ایسی اسکول یہاں نہیں ملے گی، ایسی تعلیم انشاءاللہ اس کا انتظام ہم نے ٹیچروں کو، ڈگری پڑھنے والے اور یعنی 10 کلاس پڑھ کر فارغ ایسے ٹیچروں کو نہیں لیا، ہم نے بی ڈی پاس کرنے والے اچھے ماہر اساتذہ کو ہم نے چنا ہے، یہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے۔ تو آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اسکول کو کامیاب بنائیں، اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں، سارے محلوں کے اندر یہ بات پہنچائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا بچہ دنیا کے اعتبار سے بھی سیف ہو جائے گا اور دین کے اعتبار سے بھی سیف ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی، ان کے دین کی، ان کی دنیا کی اور ایمان کی اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارے بچے مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔